میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤ نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل صد احترام معزز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملک پاکستان کو ہماری ضرورت، اس عنوان کے تحت آج چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، لیکن ان باتوں کو عرض کرنے سے پہلے ہمیں قرآن و سنت اور اسلام کی روح سے چند باتوں کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب کبھی نماز کی بات کی جائے گی، جب کبھی روزے کی بات کی جاتی ہے، جب کبھی تراویح، عمرہ، حج، جہاد، حرمین شریفین، قرآن کریم، شریعت اسلامیہ کی بات کی جاتی ہے، تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ واقعتاً اسلام کے موضوع پر بات ہو رہی ہے، واقعتاً قرآن و سنت کے موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر بات ہو رہی ہے۔ ہر آدمی اس موضوع کو اس طرح سے لیتا ہے، لیکن جب کبھی ملک کے بارے میں بات کی جائے، جب کبھی ملک کے محکمہ صحت کے بارے میں، ملک کی سڑکوں کے بارے میں، ملک میں ایجوکیشن محکمہ تعلیم سے متعلق، ریلوے سے متعلق، عدالت سے متعلق، سیاست سے متعلق، معیشت، اسٹاک ایکسچینج، بینکنگ، انشورنس سے متعلق بات کی جائے، تو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ بات کی جا رہی ہے اس کا قرآن و سنت سے، اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی موضوع پر بات کی جا رہی ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور ایک غلط کانسیپٹ ہمارے دل دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں دین دستور حیات اسلام ہے۔ جب دستور حیات اسلام ہے اور اسلام ضابطۂ زندگی ہے، اسلام ہمارے پورے کے پورے معاملات زندگی پر محیط ہے، تو کیا اسلام کے اندر ملک سے متعلق کوئی تعلیم موجود نہیں ہوگی؟ کیا اسلام کے اندر گلیوں، مکانات، محلوں، سڑکوں، ایک اسلامی مملکت کے مختلف محکموں، شعبہ جات کے متعلق کوئی ترغیب، کوئی تاکید، قرآن و سنت میں کوئی حکم موجود نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ بالکل خلاف عقل بات ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں، جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم دستور حیات ہے، ضابطۂ زندگی ہے، اور قرآن کریم شریعت اسلامیہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عطا فرمائی، یہ پورے کا پورا نظام زندگی ہے، اس میں سب کے سب احکام موجود ہیں۔ قرآن کریم خود وضاحت کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ تو اب ہمیں یہ بات ماننی ہوگی کہ ایک اسٹیٹ اور ایک ریاست سے متعلق، مملکت اور ملک و وطن سے متعلق بھی شریعت نے، قرآن نے بے شمار احکام دے رکھے ہیں، اور ان پر بات کرنا بالکل اسی طرح سے ہے جیسے نماز پر بات کرنا، جیسے روزے، زکوٰۃ، حج پر بات کرنا، جیسے تراویح اور عمرہ اور جہاد پہ بات کرنا، جس طرح وہ اسلام اور دینیات کے موضوع ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مملکت اور ملک سے متعلق بات چیت کرنا یہ بھی اسلام کا، قرآن کریم کا ایک حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینی چاہیے۔ دوسری بات، سورہ توبہ آیت نمبر 75 سے لے کر کے آیت نمبر 79 تک اللہ رب العزت نے پورے کا پورا وہ نقشہ کھینچا ہے جو اس مملکت خداداد پاکستان سے متعلق ہمارے آباء و اجداد، ان کے کیے گئے وعدوں
اور ہم سے متعلق ہمارے رویوں اور ہمارے طرز عمل پر پورے کا پورا نقشہ فٹ آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ ایک ایگریمنٹ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں لفظ استعمال ہوا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، کچھ لوگ وہ جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ دو فریقوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان، دو طبقوں کے درمیان میں جو بات چیت اور ایگریمنٹ طے ہو، اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے معاہدہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، معاہدہ کیا، کیا؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا کیا، اگر اللہ نے ہم پر اپنے فضل کا، کرم کا، احسان کا معاملہ عطا کیا، فضل اس سے مراد رزق بھی ہے۔ لیکن آتانا من فضلی، اگر اللہ نے ہم کو فضل دیا یعنی اس میں رزق بھی آتا ہے، اس میں اللہ کی ہر نعمت آتی ہے، اس میں مملکت بھی آتی ہے، اس کے اندر زمین بھی، اقتدار بھی، استحکام بھی، الگ سے مملکت، یہ سب کچھ نعمتیں ہیں، تو یہ سب کا سب لئن آتانا من فضلہ کے اندر شامل ہے۔ اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اگر تو نے اپنا فضل ہمیں دے دیا اور تو نے اے اللہ ہم پر احسان کا معاملہ کیا، ہمیں رزق، روزگار، معاش، وطن، مملکت، ملک عطا کر دیا، لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم ضرور بھی ضرور اے اللہ صدقہ و خیرات کریں گے، جو تو ہمیں مال عطا کرے گا ہم اس میں سے صدقہ و خیرات عطا کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیکوکار اور صالح طبقات اور اچھے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نقشہ کھینچ رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب آگے اللہ نے کیا فرمایا آیت نمبر 76 میں، فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنا کام کر لیا، دو فریقوں کا معاہدہ چل رہا تھا، بندوں کا اور اللہ رب العزت کا، تو فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ رب العزت نے اپنا فضل عطا کر دیا، اللہ نے اپنا کام کر دیا، اللہ رب العزت نے جو کچھ انہوں نے مانگا اللہ نے عطا کر دیا، اب کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کیا کام کرنا شروع کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں بخل سے کام لیا، اعراض کر کے منہ پھیر کر کے چلے گئے۔ اب اللہ رب العزت کیا شکوہ فرما رہے ہیں؟ تم نے تو معاہدہ کیا تھا کہ اللہ اگر تو نے مملکت دے دی تو ہم یہ کام کریں گے، میں نے تو کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے عاقبہم، اللہ رب العزت نے اب انجام ان کو یہ عطا کیا کہ اللہ نے ان کے دل کے اندر نفاق پیدا کر دیا، اور یہ نفاق ان کے دلوں کے اندر اللہ نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے پیدا کر دیا۔ کب تک؟ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهِ، جس دن کہ یہ اللہ سے جا کر کے ملاقات کریں گے، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کیا، منافقت پیدا کر دی، کس وجہ سے؟ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهِ، بوجہ اس کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدے کے اندر خلاف ورزی کا معاملہ کیا تھا، یہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کر دیا۔ اب آپ دیکھیے ان آیات 75 سے لے کر کے 79 تک ان سورہ توبہ کی آیات کا آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں، بعینہ ہی یہی پورے کا پورا نقشہ آج ہماری مملکت، ہمارے لوگوں پر فٹ آتا ہے، صادق آتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، چنانچہ تمام تحریک پاکستان کے ارکان کی، بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی سپیچ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان لوگوں نے یہ وعدہ کیا، اے اللہ آپ ہمیں وطن عطا کیجئے، آپ ہمیں ایک مملکت عطا کیجئے، آپ ہمیں زمین کا ایک ایسا ٹکڑا عطا کیجئے، آزادی کے ساتھ اے اللہ ہم تیری عبادت کر سکیں،
اور اے اللہ تیرے قرآن کو ہم نافذ کر سکیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت، بہت غم لگتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ دل کو بڑی ٹیسیں پہنچتی ہیں اور درد ہوتا ہے ہمارے ان چند سو کالڈ دانشور کی آج بات سن کر، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا، پاکستان تو ایک معاشی اسٹیٹ کے طور پر بنا تھا، پاکستان تو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر بنا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کیا تھا؟ وہ بھی تو ایک سیکولر اسٹیٹ تھا۔ آج تک ہندوستان کا جو دعویٰ ہے وہ سیکولر اسٹیٹ ہونے کا، تو ہندوستان سیکولر اسٹیٹ، اور اس سیکولر اسٹیٹ میں کیا ایک اور سیکولر اسٹیٹ بنانا تھا؟ کیا بات کی جاتی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی تقاریر اٹھائیے، وہ کبھی کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے قرآن کا نظام کیا ہوگا، مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ سوال مجھ سے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا دستور 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے، جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم فرما رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم میری مملکت کا سسٹم ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ ہم یہاں خلفائے راشدین کی تعلیمات نافذ کریں گے، ہم اسے باقاعدہ ایک لیبارٹری بنانے جا رہے ہیں، ہم اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنانے جا رہے ہیں۔ یہ کسی مولوی صاحب کے، کسی مفتی صاحب کے قول نہیں، یہ بانیان پاکستان کے اقوال ہیں، قائد اعظم کے الفاظ ہیں، یہ سارے کے سارے الفاظ علامہ اقبال مرحوم کے ہیں۔ پھر حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور مریدین کا ایک بہت بڑا سلسلہ چلتا ہے۔ تمام مسالک کے مکاتب فکر کے علماء وہ جا کر کے محنتیں کرتے ہیں۔ سرحد اس زمانے میں جس کو سرحد کہا جاتا تھا، وہاں جا کر ریفرنڈم ہو رہا ہے، اور ایک ایک والی سے جا کر کے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں پر آ رہا ہے۔ کسان کی زبان پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بچے کی زبان پر یہ، ڈاکٹر کی زبان پر یہ، تاجر کی زبان پر یہ، بوڑھے کی زبان پر یہ، عورت کی زبان پر یہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف اور صرف تجارت کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے تھے؟ اس وقت اس ٹائم یہاں کیا رکھا تھا کہ یہ تجارت کرنے کے لیے آئے؟ یہ یہاں کیمپوں میں آ کر کے مقیم ہو رہے ہیں، فٹ پاتھوں پر آ کر کے مقیم ہو رہے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پر آ کر کے خیمے گاڑ رہے ہیں۔ آج بھی وہ نسل موجود ہے، ہمارے کئی سارے بوڑھے افراد 80 سال والے، 90 سال والے، جائیے جا کر کے ان سے ملاقات کریں، پوچھیں کہ کس طرح سے آپ نے پاکستان کے علاقے میں ہجرت کی تھی۔ وہ ٹرینیں جو وہاں سے مسافروں کی بنی تھی، پیسنجرز کی، وہ لاہور کے اسٹیشن پر پہنچتے ہوئے ایمبولینسوں کے اندر تبدیل ہو رہی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ سب کا سب اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، خلفائے راشدین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے یہ پوری کی پوری محنت ہوئی۔ اتنی لمبی چوڑی ایک ہجرت ہوئی۔ ہم نے پاکستان کو مدینہ ثانی قرار دیا، ہجرت ثانی کا مرکز قرار دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مصطفیٰ کا سینٹر قرار دیا، اسے اسلام کا قلعہ قرار دیا۔ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ اور عالم اسلام اس مملکت کی طرف متوجہ ہوئی۔ آج بھی گرے پڑے حالات کے باوجود فلسطین کی گلیوں کے اندر بھی پاکستان کے نعرے گونجتے ہیں۔ اراکان اور برما کے لوگوں کو ہم نے پاکستان کی کراچی کے اندر برما کالونی باقاعدہ بنا کر کے دی۔ افغانستان پر ظلم ہوا، وہاں کے مسلمانوں کو ہم نے یہاں پر ٹھکانہ دیا۔ ان لوگوں نے یا کسی نے بعد میں کیا 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 نہیں کیا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پاکستان نے تو یہ سب کچھ فراہم کیا۔ پاکستان تو اسلامک سینٹر بنا، پاکستان تو ایک پورے کا پورا مملکتوں میں مدرسہ بنا، پاکستان تو پوری کی پوری دنیا کے اندر ایک مسجد کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہ سب کچھ ہم نے وعدے کیے تھے اور ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یا اللہ وہی صورتحال وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اگر آپ ہمیں عطا کر دیں گے ہم یہ کام کریں گے، انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کریں گے، ہم صلحاء بن کر کے رہیں گے، ہم اے اللہ آپ کے اطاعت شعار بن کر کے رہیں گے۔ یہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارے بزرگوں کا، ہماری نسلوں کا اللہ کے ساتھ۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے مملکت عطا کر دی۔ اللہ نے اتنا زبردست شاندار، ایک شاندار عظیم الشان جلیل القدر مملکت اور ملک عطا کر دیا۔ اس ملک کے اندر بتائیے کہ کس چیز کی کمی ہے؟
اس مملکت میں کمی کس چیز کی ہے؟ کیا موسم کے اعتبار سے یہ ملک بانجھ ہے؟ کیا اس ملک کے اندر معدنیات نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے لوگوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے اندر اللہ رب العزت نے اعلیٰ درجے کے پھل اور رزق کا ساز و سامان نہیں رکھا؟ سب کچھ رکھا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہ تو کام ہم نے کر دیا، اب آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور اس کے رہنے والے باشندوں کو رزق و روزگار عطا کیجئے۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا کسی بھی مملکت کے بننے کے بعد اس کے دو بنیادی ستون ہوا کرتے ہیں۔ ایک اللہ نے اس آیت نمبر سورہ بقرہ کی 126 میں بیان کر دیا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، وہ وطن، وہ مملکت، وہ اسٹیٹ اور وہ ریاست امن والی ہونی چاہیے، وہاں پیس ہو، وہاں امن ہو، ایک بنیادی ستون۔ اور دوسری شرط اس مملکت کی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو روزگار عطا فرما۔ تمام کے تمام جتنے ممالک، ان ممالک کی بنیاد اللہ رب العزت نے یہ بیان کر دی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 کے اندر دیکھیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے زمین میں تم کو ٹھکانہ دیا اور ہم نے اس زمین کے ٹکڑے میں تمہارے لیے روزگار اور معاش کا انتظام کیا۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اعلیٰ درجے کے مسلمان، یعنی یہ جو مسلمانوں کا جو وعدہ پورا کرنے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کیا؟ جب ہم ان کو مملکت عطا کر دیتے ہیں، ملک عطا کرتے ہیں، زمین میں ان کو ٹھکانہ عطا کرتے ہیں، یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة، نماز کا محکمہ قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ کا محکمہ قائم کرتے ہیں۔ اور صرف زکوٰۃ سے مراد یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ زکوٰۃ سونے چاندی یا نقد رقم کی، بلکہ یہ انسانیت کی ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں دوسرے انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کے نفع رسانی کے کام کیے جاتے ہیں۔ اور وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائیوں کا حکم کرتے، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ایک اسلامی وطن کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اس اسلامی وطن کی فضا اور انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے رکھیے اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے تمام کے تمام آباء و اجداد نے اور پاکستان کے بڑوں نے جو وعدہ کیا تھا، ذرا دیکھنا چاہیے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہم نے اپنے وعدے کی تکمیل میں زبردست خلاف ورزی کی ہے۔ ہم مرتکب ہیں اور سنگین ترین مجرم ہیں کہ ہم نے اس مملکت کو جس طرح سے سنبھالنا چاہیے تھا نہیں سنبھالا۔ آج اس مملکت کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے 4 ستون ہیں، افواج، عدلیہ، میڈیا، حکومت۔ ذرا بتائیے ان ستونوں میں سے کون سا ستون ہے کہ جس نے اپنا حق اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھایا ہو؟ حکومت کا معاملہ سیاست دانوں پر مشتمل حکومت ہوتی ہے۔ آج ذرا سیاست دانوں کے رویوں کو دیکھ لیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ان سیاست دانوں کی اس سیاسی دھینگا مشتی کے دوران میں آپ اگر قرآن کریم کی آیات یا احادیث کو پیش کریں تو یہ تو سن کر کے حیران ہوں گے کہ بھائی ہماری سیاست جو کہ اس وقت اس پاکستان کے اندر چل رہی ہے اس میں آپ یہ باتیں لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس مملکت کے اندر اس طرح کی باتیں؟ تو ان باتوں کو تو وہ سمجھیں گے یہ پرانی اسٹوریاں اور کہانیاں ہیں۔ سورہ نور اٹھائیے، ہماری سیاست اس وقت الزامات کی سیاست سے بھرپور ہو چکی ہے۔ آپ بتائیے سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے کیا احکام لکھے ہیں؟ کسی کی پگڑی اچھالنے اور کسی کی عزت پر تہمت لگانے اور کسی پر بہتان باندھنے سے متعلق اللہ نے کیا احکام عطا کیے ہیں؟ کیا ہمارے سیاست دانوں میں سے کسی سیاست دان کو ان احکام قرآن اور احادیث کی طرف ذرا برابر توجہ ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر کوئی کسی کے بارے میں کردار کی خرابی کا الزام لگاتا ہے، جاؤ جا کر کے سورہ نور پڑھیے، اس کے اندر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں 4 گواہ لے کر کے آؤ۔ ہے کسی کے پاس وہ 4 گواہ جو باقاعدہ کسی کو کسی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھیں؟
اگر ہے جائیے سیدھا عدالت کے میدان کے اندر. اگر آپ کے پاس کسی ایک سیاستدان کے پاس دوسرے سیاستدان کے بارے میں اخلاقی کوتاہی یا کردار کی خرابی کا کوئی معاملہ یا دعویٰ ہے، پیش کریں وہ سارے کے سارے دعویٰ جات. اس میں گواہ کیسے ہونے چاہیے، استغاثہ کیا ہوگا، کس طریقے سے بینہ ہوگا، کس طریقے سے گواہ پیش کیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرے گا اسے گواہ پیش کرنے چاہیے، اور گواہ پیش کرنے کا میدان میڈیا نہیں ہے، اخبارات نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے. ہم نے گند بھر کر کے رکھا ہے آج سوشل میڈیا پر، جس کے بارے میں دیکھو انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور ہم یہی کام کر رہے ہیں. فلاں کا اخلاق خراب، فلاں کا کردار خراب. اگر آپ کے پاس جس شخص نے بھی اپنے قلم سے اپنی زبان سے تحریر یا تقریر کی شکل میں کسی کے اخلاق و کردار پر بات کی ہے، کل قیامت والے دن اسے جواب دینا ہوگا. اور قیامت کا معاملہ الگ. ایک حدیث ہے جو مسند احمد کے اندر ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ حدیث سن کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کی پردہ پوشی نہیں کرتا اور اس کا پردہ اٹھاتا ہے اور اس کے عیب کے پیچھے لگتا ہے اور کسی کے عیب کو بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے قیامت اور اس کی موت سے پہلے پہلے دوسرے لوگ پیدا ہوں گے جو اس کے عیوب سے پردہ اٹھائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتہائی وعید پر مشتمل بات فرمائی وہ یہ کہ یہ آدمی اگر اپنے آپ کو پردہ پوشی میں رکھنے کے لیے یا عیوب کو چھپانے کے لیے کسی بند قلعے کے دروازوں کو بند کر کے گھر کے درمیانے حصے کے اندر چاروں طرف کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے بھی بیٹھے گا، تب بھی اللہ رب العزت اس کو معاشرے اور سوسائٹی میں ذلیل کر کے چھوڑے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. وہ شاید یہ سوچتا ہے کہ میں اپنا موبائل فون محفوظ کر لوں گا، شاید میری اس وقت سیٹنگ بہت اچھی میڈیا کے فلاں گروپ کے ساتھ چل رہی ہے، شاید میں اپنی بات کو چھپا لوں گا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث قدسی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے کسی کے عیب سے پردہ اٹھایا ہے اور جب تم کسی کے عیب کے پیچھے لگے ہو تو اگر قلعے اور دکان اور مکان اور گھر کے اندر تم پیک ہو کر کے ساری زندگی کے لیے بند ہو کر بھی بیٹھو گے، خدا تعالیٰ پھر بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ تمہیں معاشرے کے اندر، گلی کے اندر، سڑکوں کے اوپر ذلیل و رسوا کرے گا. کیا یہ حکم آج ہمارے کسی سیاستدان کے دل دماغ کے اندر ہے؟ سیاستدان ایک دوسرے کی پوائنٹ اسکورنگ کے اوپر چل رہے ہیں، میڈیا اپنے ریٹنگ کے چکر میں چل رہا ہے، ہم آپس کے اندر گتھم گتھا ہیں اور ایک مچھلی بازار ہم نے بنا کر کے رکھا ہے اور ہم نے سوشل میڈیا کو نجاستوں اور گندگیوں کا مرکز بنا کر کے چھوڑا ہے. اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ آخرت بھی ہم برباد کر رہے ہیں، ملک کو بھی ہم ہرا رہے ہیں. سیاست ہو رہی ہے، ملک ہار رہا ہے. میڈیا کے گروپس ایک دوسرے سے سبقت لینے کے لیے جذبہ مسابقت اور آگے بڑھنے کے چکر میں ریٹنگ تو بڑھا رہے ہیں لیکن ملک کو ہرا رہے ہیں. مملکت کی اساس اور اس ملک کی بنیاد کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کر رہے ہیں اور پورے کا پورا ملک اس کے اندر آج ملوث ہے. اگر آپ کے پاس اس طرح سے چار گواہ کسی کو باقاعدہ بدکاری کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ احادیث کے اندر پوری صراحت فرمائی ہے، لائیے اس کو، اور اس کا بھی میدان اور اس کا بھی اللہ رب العزت نے فیلڈ مقرر کر دیا ہے کہ کہاں، عدالت کے کٹہرے میں. اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس، اور یقیناً نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی شخص چوک پہ کھڑے ہو کر بدکاری نہیں کرتا، جب نہیں ہے تو زبانوں کو بند کرو اور اس دن کے آنے سے پہلے زبانوں کو بند کرو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم تمہارے منہوں پر، تمہاری زبانوں پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہاری ٹانگیں بولیں گی، تمہارے جسم کا ایک ایک عضو بولے گا. جو کچھ تم دنیا کے اندر کر کے آئے ہو وہ سب کے سب گواہی دیں گے. قرآن کریم سورہ حجرات کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب تمہارے پاس کسی کے بارے میں کوئی خبر آئے فتبینوا، اس کی تحقیق کرو. اور بیان عربی کا لفظ ہے، اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہے نصف النہار کے وقت، دوپہر 12 اور 1 کے درمیان میں سورج کی روشنی میں جس طرح چیزیں واضح ہوتی ہیں. اگر تمہارے پاس کسی کے الزام کے بارے میں اس طرح کی
بالکل نمایاں روشن گواہی موجود ہے تو پیش کرو، نہیں ہے تو زبانوں کو تالے لگاؤ۔ اور آج ہمارے ہاں پورے معاشرے میں ہوٹل کے اندر ہم بیٹھیں گے، ہم گھر کے اندر بیٹھیں گے، ہم گیسٹ روم کے اندر بیٹھیں گے، جس ٹیبل ٹاک پر بیٹھیں گے، ہماری زبانوں سے دوسری سیاسی جماعت، وہ ورکر ہو، وہ عہدیدار ہو، وہ سیاسی لیڈر ہو، وہ حکومت میں ہو یا وہ اپوزیشن کے اندر ہو، ہمارا اگر وہ پسندیدہ لیڈر یا پسندیدہ جماعت نہیں ہے، ہم زبانوں سے نکال دیں گے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے کتنے سخت وعیدیں بیان کر کے رکھی ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ میرا اسلام اور ایمان برباد اور خطرے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس مملکت کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو کے اندر یہ بات کہی، نماز چھوڑنا اگر گناہ ہے، روزے کو ترک کرنا اگر گناہ ہے، اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کو ہرانا، اس کے سگنل کو توڑنا، اس کے قوانین کی دھجیاں بکھیرنا، مملکت کا ٹکڑے کرنا، مملکت کو نقصان پہنچانا، یہ اسی طرح سے گناہ ہے جس طرح سے روزہ چھوڑنا اور نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ آج خطیب جمعے کے خطبے کے اندر مملکت سے وفاداری کے معاملات اور موضوعات پر بات تک نہیں کرتے، حالانکہ سب کے سب کو بات کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم اپنے ملک کو، میں یہ سمجھتا ہوں اور واضح لفظوں کے اندر میں نے یہ بات کہی ہے پچھلے دنوں ایک انٹرویو کے اندر، سی پیک پاکستان کی خدمت نہیں ہے، اسلام کی خدمت ہے۔ کراچی کا امن یہ ملک کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسلام کی خدمت ہے۔ بلوچستان کے اندر امن و امان یہ اسلام کی خدمت ہے۔ اس لیے کہ یہ بتائیے کراچی میں امن کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کی جانیں محفوظ رہیں۔ تو قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ اس وطن والوں کو، ان لوگوں کو نمازی بنا، وہ تو ہے نمازی تو بنا، اس کے لیے تو میں نے بیت اللہ تعمیر کیا ہے، لیکن اس کے بنیادی انگریڈینٹس اور اجزاء ترکیبیہ میں یہ شامل ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس مملکت کو، اس شہر کو امن والا بنا۔ اگر یہاں امن ہوگا تو مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہوں گی۔ اگر یہاں بد امنی ہے، قتل و غارت گری ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا اور اللہ رب العزت نے دردناک اور ایک بڑا عذاب، انتہائی رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اگر کراچی کی سڑکوں میں امن نہیں ہوگا تو یہ سڑکیں جہنم کی سڑکیں بنیں گی، یہ شاہراہیں جہنم کی شاہراہیں بنیں گی۔ اور ذرا بتائیے کیوں نہیں ہم پہلی سیڑھی کیا ہم اپنے فہم اسلام کو درست کریں۔ ایک جگہ سیالکوٹ بار کے اندر وکلا سے بات ہوئی، اور ان سے بات کرنے کے دوران میں نے ان کو ایک بات کہی، میں نے کہا آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں؟ تو حیران ہوئے۔ اگر بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب اللہ کے زمین کے کسی ٹکڑے پر حق کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارشیں برساتا ہے۔ اور یہ جو گندم کے اندر کمی ہے، عدالت کے اندر سسٹم جو جسٹس سسٹم ہے اس کی سستی کی وجہ سے، روزگار کے اندر کمی ہے، یہ بخاری کی روایت بتا رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر معاش اور روزگار کے اندر کمی ہے تو یاد رکھو اس وجہ سے کہ تمہارا عدلیہ کا سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا۔ تو جتنے ستون ہیں کیا وہ ستون قرآن کریم کی ہدایات کو سامنے رکھے ہوئے ہیں؟ سورہ حجرات یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کیا اس کو ہمارا میڈیا سامنے رکھ رہا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو دنیا کے اندر فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہو، اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کبھی ہمارے میڈیا مالکان نے اس کے اوپر غور کیا؟ مارننگ شوز کے جتنے ہمارے انتظامیہ کے پروڈیوسر اور وہاں کیمرہ مین اور وہاں جتنے مالکان اور انتظامی افراد ہیں، کبھی انہوں نے اس آیت کو سامنے رکھا ہے کہ وہ ملعون بن رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جھوٹ بولنے والا لعنت اللہ علی الکاذبین اس پر اللہ کی لعنت ہے، فحاشی پھیلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے نا فحاشی پھیلانے والا ملعون ہے، اسی طرح جھوٹ بولنے والا ملعون ہے۔ مجموع الزوائد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بلا ضرورت
اگر کوئی شخص بلا ضرورت ایک ایسا سایہ دار درخت جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، اگر اس درخت کو کاٹتا ہے اور اس درخت کو اکھاڑتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ درخت اکھاڑنے والے اور پودے اکھاڑنے والے اللہ کی نظر میں ملعون ہیں؟ جب ہم اسلام اور قرآن کو دستور حیات اور ضابطۂ زندگی کہتے ہیں تو یہ سارے احکام موجود ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ سیاستدانوں کی پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر حد قذف، تہمت، الزام تراشی اور بہتان سے متعلق سورہ نور کا درس دیا جائے اور ان کے سامنے احادیث پیش کی جائیں. اگر میرا وہاں تک بس نہیں چلتا اور میرے محترم ناظرین آپ کا بس نہیں چلتا تو ورکرز تک تو ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں، ان کے کارکنان تک تو ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنی گلی محلے کے نوجوانوں کی زبانوں کو تو پاکیزہ بنا سکتے ہیں. یہ تو کام ہم کر سکتے ہیں. اور بہت ڈھٹائی کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. فلاں سیاستدان نے اتنے کروڑ، اتنے ارب، اتنے لاکھ، اتنے روپے کھا لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں سیاستدان نے اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے کھرب، اتنے لاکھ، اتنے پیسے کھائے، آپ دیکھ رہے تھے؟ آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ اس مجلس کے اندر موجود تھے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اور کیا آپ اللہ کے دربار میں یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس یہ پروف موجود ہے؟ حجاج بن یوسف کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ فلاں حجاج بن یوسف بادشاہ تو اتنا بڑا ظالم تھا اور وہ یہ کام کرتا تھا. تو ایک بزرگ نے اس کے سامنے بڑی عجیب بات رکھی. اگر تم حجاج پر لگائے جانے والے الزامات کو خدا کی عدالت میں ثابت کر سکتے ہو تو زبان چلاؤ، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے ہو تو ایک بات یاد رکھو، کل قیامت والے دن جہاں حجاج کے مظالم کا حساب کتاب لیا جائے گا، وہاں تمہاری زبان سے لگائے جانے والے الزامات پر بھی اللہ محاسبہ کریں گے. اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو بتاؤ، نہیں ہے ثبوت تو بدتمیش اپنی زبان مت چلاؤ. کیوں اپنی زبان کو گندا کرتے ہو؟ کیوں اپنی زبان اس طریقے سے کینچی کی طرح چلاتے چلے جا رہے ہو؟ صرف اس بنیاد پر کہ اس کا فلاں میری پسندیدہ جماعت سے تعلق نہیں، اس کا میری تنظیم سے تعلق نہیں. ارے تنظیم، جماعت، پارٹی، گروہ، طبقہ، صوبہ، سب بات کا معاملہ ہے. قرآن کریم تو پہلے نمبر پر ہے. احادیث طیبہ کو تو سامنے رکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تو سامنے رکھو. جب دل چاہا کسی کی کرپشن کا الزام لگا دیا، جب دل چاہا کسی کی اخلاقی بدکرداری کا الزام لگا دیا. اچھا، جب ایک جماعت والوں پر الزام لگتا ہے تو وہ باقاعدہ یہ کام کرتے ہیں کہ میٹنگز ہوتی ہیں، اجلاس مقرر کیے جاتے ہیں، پوائنٹ اسکورنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے. انہوں نے چونکہ ہمارے لیڈر پر یہ الزام لگایا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں ان کے لیڈر پر الزام لگانے کے لیے اب کچھ اور افراد تیار کرو اور ان کو پیسے دو، ان کو میڈیا پر لاؤ اور ایک تماشا بناؤ. ہو کیا رہا ہے؟ اس تماشا بننے سے ہم مملکت کے بارے میں کیا کام کر رہے ہیں؟ خدا کی دی ہوئی عطا اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اس انعام وطن کے بارے میں ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ آج دو اینکرز تو اپنی لڑائی کے اندر شاید جیت یا ہار جائیں، لیکن دیش، مملکت، اسٹیٹ اور اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت، اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ہرا رہے ہیں. اور کل کو قیامت والے دن اس کا جواب دینا ہوگا، اور اللہ کے ہاں قیامت والے دن تو جواب دینا ہوگا. لیکن اس زبردست انعام کی ناشکری کے نتائج ہمیں اپنی گلیوں میں، سڑکوں پر اور اپنے محلوں کے اندر بھگتنے ہوں گے. کیوں نہیں ہم یہ بات سمجھ رہے کہ اللہ کے نام پر جب ہم نے یہ مملکت حاصل کی ہے تو اس کی تعمیر، اس کے فٹ پاتھ، اس کی سڑک، اس کے پل، اس کا ایک ایک محکمہ، یہ اللہ رب العزت کی ایک عطا ہے. ہم اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں. الگ سے کسی اور ملک سے لوگ نہیں آنے والے، فرشتے نہیں آئیں گے. مجھے اپنے دائرہ کار کی حد تک اپنا کام کرنا ہے، مجھے اپنا دیا جلانا ہے، مجھے اپنی روشنی کے لیے اپنا چراغ جلانا ہے. مجھے اللہ رب العزت نے ہادی و مہدی بنانا ہے. مجھ سے اللہ تعالیٰ کام لے لے، میں اپنے دائرہ کار تک کام کروں.
اگر لیڈرز تک میں اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، میں اپنے گلی کے اندر موجود نوجوانوں کو اکٹھا کر کے، جن کے ساتھ میں کرکٹ کھیلتا ہوں، جن کے ساتھ میں فٹ بال کھیلتا ہوں، جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں مسجد میں جمع ہوتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں کسی ایک گیسٹ روم کے اندر جمع ہوتا ہوں، جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، جو میرے قبیلے کے اور برادری اور کمیونٹی کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ صبح شام مجھے اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ میں جاب پلیس پر روزانہ جمع ہوتا ہوں، کیا میں ان تک حق کا پیغام پہنچا سکتا ہوں یا نہیں پہنچا سکتا؟ انہیں میں اس بات پر آمادہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ خدا را اللہ کی دیوی اس نعمت کی ناشکری مت کرو۔ اور آج اسی وقت عالم اسلام کے کتنے سارے ممالک ہیں جن لوگوں سے جا کر کے پوچھئے کہ ان کی مملکتوں اور ان کے ملکوں سے جب ان کو نکالا گیا تو ان کی کیا صورتحال ہے۔ میں حال ہی میں چند دن پہلے صومالیہ سے ہو کر کے آیا ہوں، کیا حالات وہاں پر چل رہے ہیں۔ ان باہمی لڑائیوں کے نتیجے کے اندر اور وہاں پر بد امنی کی وجہ سے وہاں مسلمانوں کی اس وقت ایک قحط، کیونکہ بد امنی ہوتی ہے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، قحط، خشک سالی اور ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، نتیجہ یہ ہے نماز ظہر کے وقت جو نمازی آتے ہیں مسجدوں کے اندر، ان کے پاس شلوار کا کپڑا ہے، قمیص کے لیے کپڑا تک موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جنگلوں کے اندر وہ مر رہے ہیں، خوراک کی قلت کی وجہ سے ان کی لاشیں جنگلوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ جائیے شام کے مسلمانوں کا حال جا کر کے ترکی بارڈر پر دیکھیں، جائیے عراق کی صورتحال دیکھیں، جائیے یمن کی صورتحال جا کر کے دیکھیں، کشمیر اور افغانستان کے کئی افیکٹڈ ایریاز کے اندر جا کر کے دیکھیں۔ جب عالم اسلام کے مختلف ملکوں کی یہ صورتحال ہے تو پاکستان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کیا ہمیں اس ملک اور اس مملکت کی اس وقت قدر آئے گی جب ہماری مائیں بہنیں پہاڑوں کے اندر جا بجا در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گی، اور جب جا کر کے وہ کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ ہماری ماؤں بہنوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، اور صبح سے لے کر رات تک ان کی پردہ دری ہو رہی ہوگی، اور خدا جانے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات۔ یہ سب اسلامی ملکوں کے اندر جو افیکٹڈ ایریاز ہیں ان میں ہو رہا ہے۔ تو عبرت کی نگاہ رکھنی چاہیے، اور عبرت کی نگاہ رکھنے کے بجائے ہم ہیں کہ اس کی دھجیاں بکھیرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک ستون میڈیا ہے، اور میں چونکہ خود میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے صرف اور صرف توجہ صبح سے لے کر رات تک اس بات پر ہے کہ فلانے کے پروگرام کی ریٹنگ یہ آ گئی اور میرے پروگرام کی یہ ریٹنگ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس ریٹنگ کے لیے الزامات کی پوری منڈی لگانی پڑے گی، اس ریٹنگ کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ایک ذہن بنانا ہوگا، ایک مائنڈ جس کو کہا جاتا ہے اوپینین میکر۔ وہ کبھی اوپینین بنا رہے ہیں فحاشی کے حوالے سے، غلط قسم کے ایڈ کے حوالے سے، مملکت اور ملک کی دھجیاں بکھیرنے کے حوالے سے۔ صبح سے لے کر رات تک آپ جا کر کے ان کے پروگرام کا انگریڈینٹس دیکھیں، اس کے ان پروگراموں کا اجزائے ترکیبیہ دیکھیں۔ پروگرام پورے کا پورا شروع ہوتا ہے از اول تا آخر، پورے کا پورا پروگرام اس مسلمان کی عزت، اس مسلمان کی عصمت، اس مسلمان کی آبرو کو ہم ختم کر رہے ہیں، فلاں مسلمان، فلاں جماعت، فلاں پارٹی۔ ارے بھائی، وہ جو پارٹی ہے، وہ جو جماعت ہے، وہ کافر ہیں، وہ کوئی ہندو ہیں، وہ کوئی سکھ اور مجوسی ہیں، کیا وہ تمہارے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہ قرآن کریم پر ایمان لانے والا ایک رجل مؤمن، رجل مسلم نہیں ہے؟ حکومت کے اندر بھی یہی معاملہ، میڈیا کے اندر بھی یہی معاملہ، اور انصاف کے اداروں کے حوالے سے بنیادی شرط یہ ہے کھلے عام انصاف ہو، غیر جانبدارانہ ہو، فوری طور پر ہو۔ ہمارا انصاف سسٹم کتنا کمزور ہو چکا، کیا یہ تینوں شرائط ہمارے آج کے عدلیہ سسٹم کے اندر پائے جا رہے ہیں؟ نہیں پائے جا رہے، اور ہم اس کی اصلاح کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا یہ وکلا کسی فضائی مخلوق کا نام ہے؟ انہی گلیوں کے اندر یہ وکلا نہیں رہتے؟ کیا یہ ججز ہماری شاہراہوں اور ہمارے ملک کے علاقوں کے اندر اور ٹاؤنز اور محلوں کے اندر نہیں رہتے؟ کیا یہ پولیس والے انتظامیہ کے لوگ ہم میں سے ہی نہیں ہیں، ہماری گلیوں کے اندر نہیں رہتے؟ اگر یہی سارے کا سارا معاشرہ ہے جو اسی معاشرے کے اندر رہنے والے ہیں، انہیں قرآن کریم کا، انہیں احادیث طیبہ کا اگر ہم غم نہیں دلائیں گے، ہم اپنے حصے کا چراغ نہیں جلائیں گے، تو بتائیے کہ کون کرے گا؟ اس لیے اللہ کے ساتھ خلاف ورزی کرنے والے اور وعدے کو توڑنے کے سنگین ترین مجرم اگر آج کوئی صحافی بنتا ہے، وہ ملک کا غدار ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اگر آج حکمران پورا نہیں کرتا، وہ غداری کا کام کر رہا ہے۔ میں ایک ورکر کی حیثیت سے اگر دوسرے پر الزام تراشی کا کام کرتا ہوں
تو میں تہمت، بہتان اور الزام تراشی کی سیاست کرنے کی وجہ سے اللہ کا مجرم بن رہا ہوں۔ یہ پورے کا پورا ہمارا پورا معاشرہ، پوری کی پوری سوسائٹی، ہم جب تک ایک دوسرے کی عزت کا، آبرو کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا، اور ہم کیسے اس مملکت کی تعمیر کر سکیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو گورنر اور اپنے جو عمال مقرر کیے، ان گورنروں کے حالات زندگی کا مطالعہ کیجئے، اور میں اپنے حکمرانوں سے یہ بات کہتا ہوں، ذرا اٹھائیے حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کو، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کو، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی کو، کیا کیا انہوں نے اپنے ملک کے اندر کس کس طریقے سے خدا کا خوف اور اپنے تمام کے تمام خواہشات اور آرزوؤں کو پیچھے کر کے ایک ایک مسلمان کی کس طرح سے فلاح و بہبود کی فکر کی ہے۔ یہ جملہ تو بڑا مشہور ہے جو عام طور پر کہا جاتا ہے، فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاس سے مرے گا تو خطاب کے بیٹے عمر سے پوچھا جائے گا۔ ایک اور جملہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی کتاب کے اندر درج ہے، ہسٹری کے اندر اٹھائیے، اگر مصر کے کسی راستے کے ناہموار ہونے کی وجہ سے ایک گھوڑے کے مسانے میں بھی تکلیف اٹھے گی قیامت والے دن، وہ بھی عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا۔ یہ راستوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کے اندر ایک ہاسپٹل قائم کر رہے ہیں، جس ہاسپٹل کے اندر 12,000 بستروں کا انتظام و اہتمام ہے۔ آنے والے پیشنٹ کو ایک پروفارما دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیے اب تک کیا کام کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں یہ تجارت کرتا تھا، میں یہ بزنس کرتا تھا، میں یہ کام کرتا تھا۔ ماہانہ آمدنی کتنی تھی؟ علاج کے لیے وارڈ میں بعد میں داخل کیا جاتا تھا، بیت المال کے اندر ہر مہینے اس کے گھر میں اتنے پیسوں کا لفافہ اور وظیفہ بھیجا جائے، اس کا اہتمام اور آرڈر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں پہلے جاری ہوتا تھا۔ کتاب الخراج قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو اپنی مملکت کے تمام صوبوں کا پیدل دورہ کروں گا۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین پیدل دورہ کس لیے کریں گے؟ میں ایک ایک بیوہ کے گھر پر جاؤں گا اور جا کر کے ان کے دروازے کھٹکھٹاؤں گا اور ان کے گھروں پر دستک جا کر کے پوچھوں گا کہ بتاؤ تمہارے شوہروں کے انتقال کے بعد تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے، اور میں پوچھوں گا کہ تمہیں میری طرف سے، میری حکومت کی طرف سے لفافہ اور وظیفہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا نظام ہے۔ آج غیروں نے اس کو اپنایا۔ حضرت عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گورنر، شام کے ایک علاقے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ رہے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لوگوں سے پوچھا، ان کے بارے میں بھی پوچھا۔ انہوں نے 3 قسم کی شکایتیں پیش کی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محدث خزائی نے تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، بدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ 3 شکایتیں۔ پہلی شکایت یہ کہ یہ جو گورنر آپ نے مقرر کیے ہیں امیر المومنین، یہ فجر کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کافی وقت گزارنے کے بعد یہ باہر آتے ہیں اور آ کر کے دربار خلافت کے اندر بیٹھتے اور ہمارے فیصلے کرتے اور ہمارے مسائل سنتے ہیں۔ پہلا جو گورنر تھا وہ فجر کے بعد ڈائریکٹ دربار کے اندر آ جایا کرتا تھا۔ اچھا جی، دوسری شکایت یہ ہے کہ امیر المومنین یہ جمعے والے دن فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر جاتے اور جمعے تک ان کو اگر دروازے پہ دستک دی جائے، باہر بلایا جائے تو یہ نہیں آتے، یہاں تک کہ جمعے کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ آتے ہیں، پھر آ کر کے جمعہ یہ پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد دربار خلافت کے اندر اپنی سیٹ پر آ کر کے ہمارے مسائل سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تیسری شکایت، ہر 10 15 20 دن کے بعد ان پر غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور ان تینوں شکایتوں کا جواب دو۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین کچھ باتیں ہیں جن کو خفیہ رکھنا چاہیے، میں تنہائی میں آپ کو ان تمام شکایتوں کا جواب دے دوں گا۔ نہیں، ابھی بتاؤ۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، اور وہ بار بار کہے جا رہے ہیں امیر المومنین میں تنہائی میں آپ کو ان شکایتوں کا جواب دے دوں گا۔ فرمایا کہ یا تو ان سب لوگوں کے سامنے مجھے جواب دو یا پھر میرا کوڑا آج فیصلہ کرے گا۔ اب یہ کھڑے ہوئے اور ذرا سنیں ہمارے حکمران، ہماری بیوروکریسی ذرا سنیں، ہمارے افسران جو اسلامی مملکت کے افسران ہیں، یہ انتظامی افسران، یہ مقننہ، یہ عدلیہ کے افراد، ذرا سنیں
کیا کہا جا رہا ہے اور کیا جواب مل رہا ہے. صحابہ کی مجلس شام کے اندر ایک دربار خلافت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سامنے بیٹھے. 22,71,050 مربع میل پر جس نے اپنا اسلام کا جھنڈا لہرایا، مملکتیں جس نے فتح کی. اب یہ وضاحت طلب سوالات اور اب آگے سے ان کے جوابات. پہلے سوال کا جواب، امیر المومنین مدینہ سے آپ نے مجھے یہاں کا عامل اور گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، میں آیا تھا، اور جب میں یہاں پر آیا ہوں یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ذرا ان سے پوچھئے جو کپڑے مدینہ منورہ سے آتے ہوئے پہنے تھے ان کپڑوں کے علاوہ آج تک میرے بدن پر انہوں نے کوئی اور کپڑے کا جوڑا دیکھا ہے؟ یہ تن بدن پر ایک جوڑا کپڑوں کا موجود ہے. ہر جمعے والے دن ان کپڑوں کو خود دھوتا ہوں اور غسل خانے کے اندر ان کپڑوں کو دھونے کے بعد ان کے سوکھنے اور خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں. ذرا بتائیے جب تک یہ کپڑے خشک نہیں ہوں گے اور یہ کپڑے سوکھیں گے نہیں، میں اس علاقے شام کا گورنر ہوں، میرے پاس تو تن بدن کو ڈھانپنے کے لیے کوئی اور کپڑا نہیں ہے. اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا بھی تو میں کیسے نکل سکتا ہوں؟ جب تک یہ کپڑے سوکھتے نہیں ہیں میں باہر نہیں نکل سکتا ہوں. ایک شکایت کا جواب کہ ہر جمعے کو یہ گھر جاتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کر کے جمعے تک باہر نہیں آتے، تو باہر نہ آنے کا بنیادی سبب یہ ہے. دوسری شکایت، پچھلا گورنر تو یہ کام کرتا تھا کہ فجر کے بعد دربار کے اندر آ کر بیٹھتا، میں فجر کی نماز کے بعد گھر بیٹھتا ہوں. امیر المومنین میری والدہ جس وقت مدینہ منورہ سے میں نکلا تھا وہ انتہائی مرض کا شکار ہے. میں نے اونٹ پر بھی ان کو لیٹا کر کے یہاں تک کا سفر کیا. وہ چارپائی اور تخت کے اوپر لیٹی رہتی ہیں، اس قدر بیمار ہیں کہ وہ زمین پر چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتی ہے. میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بکری کا دودھ خود جا کر کے دوہتا ہوں اور اس کے لیے ناشتے اور خوراک اور غذا کا انتظام کرتا ہوں. پہلے جا کر اس کو غذا دیتا ہوں اور پھر اس غذا کا انتظام کرنے کے بعد میں دربار خلافت میں آ کر کے بیٹھتا ہوں. میرے لیے، میری والدہ کے لیے کھانے پکانے کا کوئی اور انتظام موجود نہیں ہے. خوراک اور غذا کا اہتمام اور انتظام میرے ہی ذمہ ہے. یہ کام کر کے پھر میں باہر نکل کر آتا ہوں. جہاں تک تیسری شکایت کا تعلق ہے، ہر 10 15 20 دن کے بعد مجھ پر غشی کے دورے پڑتے ہیں اور میں اس طرح سے بے ہوش ہو جاتا ہوں اور کافی دیر تک 8 10 گھنٹے مجھ پر غشی کے دورے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے میں ان کی بات نہیں سن سکتا، لیکن امیر المومنین حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ کو شاید یاد ہو یا نہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ، مشرکین مکہ ان کو لے کر کے آئے اور ان کو لانے کے بعد یہ کہا کہ آج ہم تم کو پھانسی پہ لٹکانے جا رہے ہیں، لیکن تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ اگر تمہاری جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی. صرف یہ کہہ دو ابو جہل کی سربراہی کے اندر جو ڈیتھ اسکواڈ مکہ کے اندر موجود ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا. اس وقت جب کہ پیروں کے اندر بھی ہاتھوں کے اندر بھی بیڑیاں اور جکڑ بندیاں اور ہتھکڑیاں تھیں، اس حالت میں بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ظالمو تم تو یہ کہتے ہو، میں تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بجائے میری جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھے، وہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اس وقت کچھ نوجوان تالیاں پیٹ رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے. امیر المومنین میں مسلمان نہیں تھا، میں بھی خوشی کے شادیانے بجا رہا تھا، میں بھی اس وقت تالیاں پیٹ رہا تھا، میں بھی آوازیں کس رہا تھا. اور پھر کچھ دیر کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دے دی گئی تھی. آج مسلمان ہونے کے بعد جب کبھی مجھے وہ دردناک المیہ، دردناک المناک وہ واقعہ یاد آتا ہے، اس اندوہناک واقعے کو یاد کر کے مجھ پر غشی کے دورے پڑتے ہیں اور میں زمین پر گر جاتا ہوں اور کئی دن کئی گھنٹے اس طرح سے گزر جاتے ہیں. یہ وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے میں ان کی بات نہیں سن سکتا. بس یہ 3 شکایتیں ان لوگوں کی تھیں اور آج میں ان 3 شکایتوں کا آپ کے سامنے یہ جواب دے رہا ہوں. پوری مجلس رو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے جب تک خطاب کے بیٹے عمر کو ایسے گورنر اور عمال دستیاب رہیں گے انشاءاللہ عمر بن خطاب کبھی ناکام نہیں ہوگا. یہ ہے ہمارے حکومت کے نظام ہائے زندگی اور مختلف قسم کے کارہائے مملکت کے نقشے، یہ ہیں نقوش. آج اگر ہمارے حکمرانوں کو یہ واقعات سنائے جائیں تو انہیں اسٹوریاں لگیں گی.
ہماری بیوروکریسی کو یہ اسٹوریاں لگیں گی، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا چاہیے، اگر ہم نے یہ عقیدہ اور نظریہ اپنایا ہے کہ قبر میں ہمیں اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے اور اپنے خدا کو جان دینی ہے اور اللہ رب العزت کو ہم نے ان تمام سوالات کا جواب دینا ہے اور اللہ نے مواخذہ کرنا ہے، تو ہمیں اپنے حالات کو درست کرنا ہوگا، اور فلانا اپنا حال درست کرے، فلانی جماعت اپنے حال کو درست کرے، اس فکر کو چھوڑ کر اپنے آپ کو درست کرنا اور اپنے سے اصلاح اور فلاح اور صلاح کے آثار کو شروع کرنا، یہ دراصل قرآن کریم کا آج کے دور کے اندر ہم سب سے بنیادی تقاضا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص بیوروکریٹ ہے؟ آپ جب ونڈو پر لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ کھڑکی پر لائن لگا کر کے کھڑے ہیں تو قہقہوں میں اور چائے پینے کے اندر وقت کو ضائع مت کرو، قبر میں اس کا جواب دینا ہے۔ جس ونڈو جس سیٹ پر تم بیٹھے ہو، تمہارے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں بوڑھے ضرورت مند آئے ہوئے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرو، ان کی بات کو سنو۔ ایک ڈاکٹر مسیحا کا کردار ادا کرے، ایک جج اپنے فرائض کو پورا کرنے اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، ایک سیاسی لیڈر اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور مسئولیت اور ذمہ داری کے احساس کو تازہ کرے، اور ایک بالکل نیا کلچر پروان چڑھانے کی ضرورت ہے جس میں دوسروں کے عیبوں کو چھپایا جائے، جس میں ملک کو جتانے اور اسلام کا بول بالا کرنے، شریعت کو فروغ دینے کے لیے اپنے آپ کو کمتر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، من ترک المراء وهو محق فانا زعیم لہ، اگر کوئی آدمی جھگڑے کو چھوڑتا ہے جبکہ وہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود اگر کوئی جھگڑے کو چھوڑتا ہے، میں جنت کے درمیان میں اس کے لیے محل کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی فرینڈلی اپوزیشن کا کوئی تانا دیتا ہے، دیا کرے، لیکن آپ نے مملکت کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ دوسرے کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں، تو ہاں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ اپنے مخالف سیاست دان کو پاکستان کے سلسلے میں حریف مت سمجھو، حلیف سمجھو، اور پیار کا، اخلاق کا بول کر کے تو دیکھو۔ اور میں سچ کہتا ہوں، اس دنیا میں اخلاق سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تجربہ کرنا ہو، اسی سڑک پر جا کر کے تجربہ کر لیجئے۔ آپ بھی گاڑی چلا رہے، ایک اور آدمی بھی گاڑی چلا رہا ہے، آپ کوشش کریں گے کہ میں اپنی گاڑی جلدی آگے نکالوں، آگے والا جب آپ کو یہ کوشش کرتا ہوا دیکھے گا تو وہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی گاڑی آگے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لمحے چیک کر لیں اخلاق کی طاقت کو، رک جائیے اور ایسے ہاتھوں سے اشارہ کریں، آپ اپنی گاڑی پہلے نکالیں، دیکھیں اس کے چہرے پر کس طرح کے تاثرات آتے، دیکھیے کہ وہ آپ کو کس طرح اس کا جواب دے گا۔ فوراً وہ بول اٹھے گا، نہیں پہلے آپ چلے جائیے۔ یہی 1 منٹ پہلے ایک اور رویہ رکھتا تھا، ٹھیک 1 منٹ کے بعد ایک اور رویہ رکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ جائیے دواخانے کی لائن پر، جائیے نادرہ کے آفس کی لائن پر، جائیے ہاسپٹل کی لائن پر، جائیے بل ادا کرنے والی کسی بھی لائن پر، اور جو آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، وہ دل ہی دل میں آپ کو گالم گلوچ کا بھی نشانہ بنا رہا ہوگا، آپ کے بارے میں بغض بھی رکھے گا، حسد بھی رکھے گا، آپ کو برا بھی سمجھے گا۔ ٹھیک اسی لمحے اخلاق کی پاور کو اگر چیک کرنا ہے، رک جائیے۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لے، تواضع اختیار کر لے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ آپ اسے کہیے، محترم انکل، بھائی صاحب، بابا جی، بزرگ صاحب، آپ ذرا آگے چلیں۔ جیسے ہی آپ اس کو یہ آگے کا اشارہ کریں گے، فوراً وہ آپ کے لیے اشارہ کرے گا، نہیں پہلے آپ چلے جائیے۔ مسجد کے وضو خانے کے اندر جا کر کے اخلاق کی طاقت کا تجربہ کر لیں، ایکسپیریمنٹری کر لیں۔ جائیے، ایک سیٹ پر ایک اور آدمی بھی بیٹھنا چاہ رہا ہے اور آپ بھی بیٹھنا چاہ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو آگے کرنے کے چکر کے اندر آپ اگر کوشش کریں گے، بغض آئے گا، حسد آئے گا، کینہ آئے گا۔ ٹھیک اسی لمحے آپ کہہ دیجئے کہ بیت الخلاء کے اندر پہلے آپ چلے جائیں، وضو کی سیٹ پر پہلے آپ بیٹھ جائیں، شفاخانے، دواخانے اور بل بھرنے کے لیے پہلے آپ چلے جائیں۔ دیکھیے کہ اس کے دل کے اندر آپ کے بارے میں کس طرح کی محبت آئے گی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मजलिस से सहाबा हो, फरमाया तफस्सहू फिल मजालिस, जब कोई आए तो जगह को खुशादा करने और जगह को खुला करने की कोशिश करो। आने वाले को जगह दे दो। देखो आने वाले को तुम जगह दोगे और तुम अपने जिस्म को अपनी जगह पे बैठे हुए हरकत दोगे, खुदा की कसम उस नए आने वाले नौवारिद के दिल में आप अपना महल और मकाम और जगह बना लोगे। अखलाक की ताकत होती है। असम्बली के एक ऐवान पर अपनी सीट पे खड़े होकर अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ, बहुत यकीन के साथ कहता हूँ, पूरे इज़ान के साथ कहता हूँ, पूरे वसूक के साथ कहता हूँ, एक सियासतदान भी अगर असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर के कह दे कि मेरा मुखालिफ पार्टी का फलां लीडर, मैं आज उसको चाय पिलाना चाहता हूँ, दावत करना चाहता हूँ, आज से मैं वादा करता हूँ कि सोशल मीडिया की बुनियाद पर उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, उसके किरदार पे, उसके तमाम के तमाम मामलात पर बिला वजह बग़ैर उज़र के तनकीद नहीं करूँगा, हर्फ एतराज़ नहीं उठाऊंगा, उंगली नहीं उठाऊंगा। देखिए उसकी तरफ से क्या जवाब आता है, आप देखिए कि क्या जवाब आता है। जो बीवी अपने शौहर से ज़िद का, ढटाई का, हट धर्मी का मामला करे वो घर नहीं चल सकता। जहाँ सियासतदान हट धर्मी का मुजाहरा करे वो मुल्क कैसे चल सकेगा। जहाँ दो भाई एक दूसरे के साथ ज़िद का मामला करे वो घर का कमरा जहन्नम का मरकज़ बनता है। और जहाँ पूरी हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हों वो ममलकत कैसे खुशगवार तरीके से चल सकती है। मुलाजमत की एक जगह है और एक मुलाजिम दूसरे मुलाजिम के खिलाफ अगर वहाँ पर बातचीत करता रहे, इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी और तनकीद एतराज़ करे, बताइए कि वो मुलाजमत की जगह कैसे बन जाती है। वो जहन्नम कदा बन जाता है, वो नौकरी का प्लेस जहन्नम कदा बन जाता है। लोग टेंशनों के अंदर मुब्तला होते हैं, रातों की नींदें ख़त्म हो जाती हैं, उन्हें नींद के लिए गोलियां और टैबलेट खानी पड़ती हैं। क्यों? इसलिए कि मेरी नौकरी और मुलाजमत और मेरे दफ्तर की जगह पर फलाने ने मेरे लिए ये कह दिया। और अगर वही आदमी उसके साथ खुशगवारी का मामला करे, मोहब्बत का मामला करे, प्यार का मामला करे, आला अखलाक का मामला करे, किरदार और अखलाक की बुलंदी दिखा दे, तो याद रखिए वही नौकरी की जगह, वही नौकरी का मकाम, वही नौकरी की जगह ज़बरदस्त जन्नत नज़ीर सरजमीन बन जाए। मैं कराची में एक फैक्ट्री को जानता हूँ, उस फैक्ट्री के सैकड़ों वर्कर हर जुमेरात को ज़ोहर के बाद काम नहीं करते, वो बैठते हैं और हज़ारों की तादाद में दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं। वहाँ पर मुझे बुलाया गया, आलिम दीन को बुलाया जाता है। किस वर्कर ने पूरे हफ्ते के अंदर किस दूसरे वर्कर के ख़िलाफ़ कोई गीबत तो नहीं की है, किसी दूसरे के ख़िलाफ़ आज के इस पूरे हफ्ते के अंदर चाट खाना फिल इन द ब्लैंक करो, किस वर्कर ने दूसरे की मदद की है, किसने दूसरे को मुश्किल से निकाला है, इस पर मुहासबा होता है और हर हफ्ते होता है और हर जुमेरात होता है। अल्लाह की कसम उस फैक्ट्री के मुलाजमीन का चेहरा जा कर के देखें, वहाँ किस तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओपन सोसाइटी के मनाज़र आपको नज़र आएंगे। हर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला, हर एक दूसरे से प्यार करने वाला, उसकी मुश्किलात को हल करने वाला। एक बाहर का आदमी आता है, हर आदमी आगे बढ़ कर के उसकी रहनुमाई और हेल्प करने के लिए तैयार है। एक ऑफिस के अंदर जाओ, वो ऑफिस वाला दूसरे ऑफिस वाले की तारीफ़ें कर रहा है। और मैंने उस फैक्ट्री के मालिक साहब से पूछा कि ये तुम्हारे पास मुलाजमीन सैकड़ों की तादाद के अंदर है, तो कैसे तुमने ये सारे का सारा सीखा? उसने कहा मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उम्माल और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बैतुल माल में काम करने वालों के हालात ज़िंदगी सुने, और वो सुने, और उसके सुनने के बाद मैंने कहा कि मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैक्ट्री के अफराद की हद तक महदूद है, तो मैं इनमें एक खुशगवार इनकलाब लाऊंगा। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसके मातहत अफराद के बारे में पूछा जाएगा, उस्ताद से शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा, टीचर से अपने स्टूडेंट्स के बारे में, शौहर से बीवी के बारे में, बाप से औलाद के बारे में, एक हाकिम से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। और जितने मुलाजिमीन आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपके दफ्तर के अंदर, आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आपके अदलिया के अंदर, आपके पार्लियामेंट के अंदर, आपके महकमों के अंदर, आपके हॉस्पिटल के अंदर जितने लोग आपके मात आते हैं, आप उन्हें अखलाक और किरदार की बुलंद तालीम दें, उनके दरमियान में दरस कुरान रखें और उन्हें समझाएं कि कुरान की ये तालीमात हैं, और उन्हें बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा हसना है और अखलाक व किरदार की ये बुलंदी है। और मैं ये समझता हूँ जिस तरह
تمام کے تمام دیگر شعبہ جات کے افراد کی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنی مملکت کو جتانے کے لیے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، اور ہمارا ملک ترقی کرے گا اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ بتائیے کہ کسی کو روٹی کھلا دینا یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پورے ملک کے اندر معاش اور روزگار کا سسٹم اچھا ہو جائے تو کیا یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے؟ مسلمانوں کے گھروں کے اندر اچھا مال آئے، اچھا رزق آئے، اچھا کھانا کھائیں، مسلمانوں کے گھروں کے اندر اچھے فروٹ آئیں، اچھا کھانے کا ساز و سامان آئے، اچھا راشن آئے، تو کیا یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ نہیں ہے؟ یہاں اگر ترقی ہوتی ہے، مسلمانوں کو ترقی ملتی ہے، تو کیا امت مسلمہ کو، عالم اسلام کو ترقی نہیں مل رہی؟ آج اگر کوئی شخص سڑک پر سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے، یہ عالم اسلام کا وفادار ہے، یہ امت مسلمہ کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی خدمت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی ایک روایت کے اندر یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر تم راستے سے گزر رہے ہو اور ایک درخت کی برانچ اور ایک درخت کی شاخ باہر کو نکلی ہوئی ہے، قینچی اٹھا کر کے یا ہاتھ کے ذریعے سے تم درخت کی اس شاخ کو جو راستے پر آ رہی ہے اور آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہے، اس کو کاٹو، قیامت والے دن یہ بھی زبردست صدقے کا اور اجر و ثواب کا نام اعمال کے اندر ذریعہ بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما رہے ہیں جس دین کے اندر آگے پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ کہلائے، حالانکہ وہاں سے ہندو بھی گزریں گے، جانور بھی گزریں گے، وہاں سے غیر مسلم بھی گزریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ جس دین میں اس چیز کو صدقہ قرار دیا گیا، اس دین کے اندر اگر پوری کی پوری مملکت کے انسانوں کی سہولت کے لیے کام کیا جائے تو کیا یہ صدقہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ نہیں ہوگا؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتاب کے امام ہیں، اور آپ حیران ہوں گے ابو داؤد جنہوں نے لکھی، بخاری، مسلم، اور اس کے بعد حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ ابو داؤد، سنن ابی داؤد، امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، مجتہد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری احادیث کو جمع کیا۔ آج لاکھوں کروڑوں مسلمان ان کی بیان کردہ ان احادیث پر عمل کر رہے۔ نہر کے کنارے کھڑے ہیں، ایک شخص نے نہر کے اس طرف چھینک ماری، اور آپ کو پتہ ہے چھینک مارنے کے وقت میں اسلام کا حکم کیا ہے؟ حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام، عیادت المریض، اتباع الجنائز، اجابت الدعوہ، تشمیت العاطس۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، کوئی دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا اگر کوئی چھینک مارے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اس یرحمک اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نہر کے اس کنارے کھڑے، اگلے آدمی نے چھینک ماری اور الحمدللہ کہا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہیں کہ میں تو اس کو اگر جواب نہیں دوں گا تو قیامت والے دن اس کی حق تلفی کا مرتکب ہو جاؤں گا، اس کا حق میرے ذمے ہو جائے گا، اور میں نے گویا ایک مسلمان کا حق نہیں ادا کیا۔ کشتی والے کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد کہا مجھے اس کنارے لے کر جاؤ، اور اس کنارے لے جا کر کے میں نے وہاں پر ایک بات کرنی ہے اور پھر واپس یہاں آنا ہے، بتاؤ کتنے درہم لوگے؟ اس نے کہا میں 5 درہم لوں گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کشتی کے اندر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ان کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے وہاں جا کر کے اس کو یرحمک اللہ کہا، اور کہنے کے بعد واپس آ گئے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ گھر تو آ گئے، اس زمانے کے امیر المومنین فی الحدیث، اس زمانے کے سب سے بڑے ولی اللہ کو رات خواب کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز سنائی دی، وہ یہ کہ ابو داؤد کو جا کر کے کہہ دو تمہارے سارے فرائض، واجبات اور عبادات و اعمال اپنی جگہ، آج کے دن امام ابو داؤد نے 5 درہم میں جنت کو خرید لیا۔ 5 درہم میں جنت کو خرید لیا ہے۔ کس لیے؟ اے میرے مسلمان بھائی اللہ تجھ پہ رحم کرے، یہ بولنے کی وجہ سے۔ اے میرے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کا معاملہ کرے۔ سلام ہم کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اے اللہ اس پر سلامتی کو نازل فرما، اے اللہ میں تمام تعریفیں کرتا ہوں اس کو جہنم سے بچا، اے اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں،
اے اللہ تو اس کے حق میں اپنی طرف سے اس دعا کو قبول فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا جب غائب مسلمان کسی غائب مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے۔ آج اگر ایک سیاستدان یہ چاہتا ہے میری سیاسی لیڈر اور میری سیاسی لیڈری کے ساتھ ساتھ میری سیاسی جماعت کو طاقت ملے، قوت ملے، تو دوسری سیاسی جماعت کے لیے اچھائی کی فکر کرے۔ یہ نبوی اخلاق ہیں۔ احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تم اپنی ماؤں بہنوں کے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کی ماؤں بہنوں کے لیے پسند کرو، اور جو تم چاہتے ہو کہ میرے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہ کرے تو تم بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، دوسروں کے بارے میں اس طرح کی بات مت کرو۔ یہی میڈیا اخلاق اپنائے، یہی مقننہ اخلاق اپنائے، یہی سیاستدان اخلاق اپنائے، اور ان تمام لوگوں کے اس اخلاق نبوی کو اختیار کرنے سے دیکھیے ان گلیوں میں کیسا مدنی سوسائٹی کا خوشگوار انقلاب آتا ہے۔ دیکھیے کہ ہمارے اس مملکت کے اندر مدینہ منورہ کی کیسی خوشگوار جھلکیاں سامنے آئیں گی، اور وہ جھلکیاں کس بنیاد پر ہوں گی؟ وہ اس بنیاد پر ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم نے اختیار کیے۔ حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں دوسرے کے خلاف بولوں کہ وہ ایک سیاسی نظریے کے اندر یا زبان کے اعتبار سے یا قومیت کے اعتبار سے یا صوبائیت کے اعتبار سے یا لسانیت کے اعتبار سے میرا مخالف ہے، صرف اور صرف اس بنیاد پر میں نے اس کے لیے تمام کے تمام القاب اور الفاظ اپنے لیے حلال کر لیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا تجسس نہ کرے، کوئی کسی کی ٹوہ میں مت پڑے، کوئی کسی کے عیب مت تلاش کرے، کوئی کسی کی برائی مت کرے، کوئی کسی کی غیبت مت کرے۔ یہ قرآن کریم بیان کر رہا، اور جب یہ قرآن کریم، اور حیرانگی ہوتی ہے جو اخلاق خلفائے راشدین اور سیاسی صحابہ کرام، سیاسی صحابہ کرام کے الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، جو صحابہ کرام حکومتوں میں رہے، جو صحابہ کرام عمال اور گورنر بنے، ان حضرات صحابہ کرام نے، جو سیاستدان صحابہ کرام تھے، جو اسلامی سیاست کا نمونہ دکھایا کرتے تھے، انہوں نے جو اخلاق اور جو نمونے غیر مسلموں کے ساتھ پیش کیے، آج اگر ہماری مملکت کے سیاستدان اپنے مسلمان سیاستدان بھائیوں کے لیے استعمال کر لیں، یہ مملکت ترقی کے عروج پر پہنچ جائے۔ جو وہ کافروں کے لیے اخلاق پیش کر رہے تھے، جو بت پرستوں کے لیے جو اخلاق پیش کر رہے تھے، جو شرحبیل بن حسنہ، خالد بن ولید، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز، اپنے زمانے کے اندر بت پرستوں کے لیے جو اخلاق پیش کر رہے تھے، رومن امپائر کے فوجیوں کے لیے جو اخلاق پیش کر رہے تھے، پرشین امپائر کے لوگوں کے لیے جو اخلاق پیش کر رہے تھے، آج اگر اس مملکت کے اندر ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے لیے وہ اخلاق پیش کرنے لگ جائے، خدا کی قسم یہ مملکت ترقی کے عروج پر پہنچ جائے۔ ہم اپنی عظمت رفتہ کو بحال کر لیں، مسلمانوں کی شوکت رفتہ بحال ہو جائے، ہماری عزت بحال ہو جائے، ہم اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور اس مملکت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا راستہ ہمارے گھر سے نکلتا ہے، ہمارے دائرے سے نکلتا ہے۔ ہر ملازم، ہر نوکری پیشہ، ہر بیوروکریٹ، ہر وکیل، ہر پائلٹ، ہر انجینئر، ہر سیاستدان، ہر افسر، ہر ملازم اپنے دوسرے کمپینین اور رفقائے کار کے بارے میں وہ دل دماغ کے اندر جذبہ رکھے جو اپنی ماں کے بارے میں جذبہ رکھتا ہے۔ اس مملکت کو ہم ماں کا درجہ قرار دیتے ہیں۔ کوئی ماں کا تماشا کرتا ہے؟ کوئی ماں کے بارے میں غلط قسم کے الزامات لگاتا ہے؟ کوئی اپنے والدین کا تماشا کرتا ہے؟ اور صرف اس بنیاد پر کہ میں یہ تماشا کروں گا اور اس مملکت کو اور اپنی ماں کو نعوذ باللہ نقصان پہنچاؤں گا، اس کے ذریعے چند ٹکے مجھے حاصل ہو جائیں گے، ریٹنگ آ جائے گی اور اس کے ذریعے سے میں چند پیسے حاصل کر لوں گا۔ ارے ان جیسے پیسوں کو جب تم اسلام کا، پاکستان کا مذاق اڑا کر کے اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے جو تم چند ٹکے کماؤ گے، ان چند ٹکوں سے تم سالن کھاؤ گے، ان سے چند تم کپڑے پہن لو گے، مکان تعمیر کر لو گے، وہ تمہیں کہاں سے روحانیت یا چین اور سکون، لطف اور ذائقہ اور مزہ دے سکتے ہیں؟ ایک طرف پیسوں کا بینک بیلنس بھرتا چلا جائے گا،
لیکن دوسری طرف خدا کی طرف سے تمہیں موذی امراض لاحق ہوں گے، متعدی مرض اور بیماریاں لاحق ہوں گی، 10 قسم کے عذاب لاحق ہوں گے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک کسٹم کے ایسے افسر کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے اپنا واقعہ مشاہدے کا بتاتا ہوں۔ کسی کام سے ان کے آفس میں جانا پڑا تو انہوں نے اپنی سیٹ کے دائیں طرف ایک بندہ بٹھا کر کے رکھا ہے، چیک نہیں قبول ہوگا، رشوت کے لیے باقاعدہ پیسوں کی گٹھیاں اور 5-5 ہزار والے اور 1000 روپے والے اتنے نوٹ ان کو آ کر کے ہر دوسرا بندہ پیش کر رہا ہے۔ تو میں باہر نکلا اور اس کے نچلے افراد میرے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھے، تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ جی یہ اوپر کی کمائی ہے جسے رشوت کی کمائی کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ یومیہ کتنا کما لیتے ہیں؟ پتہ چلا کہ جی یومیہ 10 سے 15 لاکھ روپے کے درمیان کما لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ اتنا سارا پیسہ کماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اب تمام کے تمام ماتحت ملازمین کی بات سنیے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، ان کی بیٹی کو فلاں مرض لاحق ہوا ہے اور وہ موذی مرض اتنا خطرناک ہے کہ وہ ہر وقت قومے کی حالت کے اندر ہے، اس پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور ان کی بیوی کو یہ مرض لاحق ہوا اور ان کو اتنے قسم کے امراض لاحق ہیں، اور ان کے اپنی خوراک چند بسکٹ اور ایک خاص قسم کی سبزی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر بے چینی ہے، گھر کے اندر عذاب ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے، یومیہ بنیاد پر یہ 10-12 لاکھ روپے اوپر کی کمائی کے نام پر کمانے والے کے بارے میں کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مت ماری گئی ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ خدا کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے جھونپڑی کے اندر رہنے والا، سارا دن پتھر کوٹنے والا اور روڈ پر کام کرنے والا، ایک پتھاری دار، ایک چھاپڑی لگانے والا، کمزور اور کچے قسم کے گھر کے اندر رہنے والا رات کو چین کی نیند سوتا ہے اور ایک چائے کا کپ پی کر کے قہقہے مارتا ہے۔ اللہ نے اس کے دل کو سکون اور چین اور عزت اور عفت اور پاک دامنی عطا کی ہے، وہ کروڑوں درجہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو ایک بیوروکریٹ بن کر کے ایک ایسا رشوت خور ہے کہ اپنی حرام خوری کی وجہ سے اپنی زندگی کے سارے لطف اور مزے ختم کر چکا ہے۔ اور یہ تو ہے دنیا کا معاملہ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہوگا۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں اور جہاں جہاں تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے، اس بات کا عزم کریں، اس بات کا پختہ ارادہ کریں، ہر شعبے کے اندر ہم نے ملک کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں اپنے طلبہ کو اس بات پر تیار کروں گا کہ ہم ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے کچھ نہ کچھ نمونے پیش کریں، ہم اپنے گلی محلے کے اندر کچھ لوگوں کی مدد کریں، ہم بیوگان کی، فقراء اور مساکین کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ اگر میں ملازم ہوں تو میں اپنا فرض منصبی کو صحیح طور پر کام کرنے والا اور اپنے مفوضہ امور کو صحیح انجام دینے والا ہوں گا۔ اگر میں سیاستدان یا میڈیا کا بندہ ہوں، میں اپنی زبانوں کو لگام دوں گا۔ چند پیسے ہی کم ہو جائیں گے نا، ریٹنگ کے چکر میں چند پیسے ہی میں کچھ کم کما لوں گا۔ ارے اگر یہ چند پیسے میں نے کچھ کم کما لیے، لیکن خدا کی طرف سے ایک رحمت کا، ایک سہولت کا، ایک شفقت کا، ایک زبردست خوبصورت مزاج تو میرے دل دماغ کے اندر آئے گا، ایک ذائقہ تو آئے گا، ایک روحانیت کا لطف تو میں محسوس کروں گا، اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ایک کامیاب آدمی تو کہوں گا۔ آج دوسرے کو میں ٹینشن دینے کے لیے زبانیں استعمال کر رہا ہوں، کل دوسروں کی زبانیں قینچی کی طرح میرے خلاف بھی چلنے والی ہیں، اور یہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے فرما رکھا ہے۔ بھول جائیے اس بات کو کہ آج مجھے پاور، اختیار، پیسہ اور اقتدار ملا ہوا ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کل کا سورج کس طرح سے طلوع ہوگا اور کل کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، آج اگر میں دوسرے کے ساتھ برا کرنے والا ہوں، بڑی بدترین تقسیم ہے، یہی کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی بوڑھے کا اکرام کرتا ہے، اپنے سے بڑے کا اکرام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اس بات کو کہ اس جوان کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اکرام کرنے والا اللہ کوئی اور بندہ پیدا نہ کر دے۔ آپ بس کے اندر بیٹھے ہیں اور ایک بوڑھا سوار ہوا ہے اور آپ نے اس کے لیے سیٹ چھوڑ دی ہے، بھول جائیے اس بات کو کہ آپ کے ساتھ کل کو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم یہی کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے اور اللہ نے لازم کر رکھا ہے، اور آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کے لیے بھی کوئی اور سیٹ چھوڑنے والا بندہ نہ پیدا ہو جائے۔ آج اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ کچھ کرتا ہے، بھول جائے اس بات کو کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ پچھلے اتوار کو پروگرام، یہی درس قرآن.com کے تحت پروگرام کرتا ہوں،
مسائل اور ان کا حل، جس میں بہت سارے لوگ اپنے سوالات پوچھتے ہیں۔ پچھلے اتوار کو ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا خیبر پختونخوا کے ایک علاقے سے کہ ہم 4 بیٹے ہیں اور ہم نے اپنی دادی کو گھر سے نکال دیا تھا، اور گھر سے نکال دیا اور وہ کسی اور کے گھر میں جا کر کے رہتی تھی، اور یہ معاملہ ہوا، اور اب ہمارے میراث کے بارے میں بتائیے۔ میں نے کہا میراث کا مسئلہ تو بعد میں عرض کروں گا، پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، اب تمہاری اولادیں تمہیں گھروں سے نکالیں گی۔ جو بیج بویا تھا اس فصل کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک استاذ بھول جائے کہ میں نے اپنے زمانے میں اپنے استاذ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا شاگرد میرے ساتھ وہ نہیں کریں گے۔ یہ قرض ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور وہ غیور ذات ہے۔ اچھائی کرو گے یہی بدلہ اللہ رب العزت تم کو عطا کرے گا، اور اگر برائی کرو گے وہی کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور بلکہ کچھ ماہرین نفسیات، بزرگان دین جو باپ بنے، ان کو جب بیٹوں نے کوئی بات کہی تو بعض ایسے بزرگان دین گزرے کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کیوں مسکرائے؟ کہا کہ ہاں، جو کچھ آج اس میرے نوجوان بیٹے نے کہا الفاظ کا بھی فرق نہیں ہے، یہی کچھ میں نے جوانی میں اپنے باپ کو کہا تھا، لفظوں کا بھی فرق نہیں ہوتا، رویے تو بہت دور کی بات ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کو اف مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو مت، نرم لہجے کے اندر ان سے بات کرو۔ اور کچھ نہیں ہے، آج سیاستدان، آج بیوروکریٹ، آج ایک کارکن، آج ایک لیڈر، آج ایک بیٹا، آج ایک شاگرد جو کچھ رویہ اپنے دوسرے افراد کے ساتھ اپنا رہا ہے، یہ رویہ محفوظ ہو کر کے اس کی انشورنس پالیسی بن رہا ہے، یہ بیہیویئر اس کی انشورنس پالیسی ہے۔ جو کچھ تم کرو گے یہی کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور چاہتے ہو کہ میری عزت کی دھجیاں بکھیری جائیں، زبان کو قینچی کی طرح استعمال کرو۔ چاہتے ہو کہ میری ماں بہن پر اسی طریقے سے انگلیاں اٹھائی جائیں اور الزام تراشی کی جائے، میرے کردار پر الزام تراشی کی جائے، کل کو یہی کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، اس میں ذرہ برابر تاخیر نہیں ہے۔ واللہ سریع الحساب، وہ تیز تر حساب لینے والا ہے، یہی کچھ ہونے والا ہے۔ اور جو کچھ اپنے لیے پسند کر لو وہی دوسرے کے لیے کر لو۔ یہ کون سا آدمی ہے جو یہ سوچے کہ میں دوسرے کو گالی دے رہا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ مشہور ہے، جو تم کسی کے بارے میں بولتے ہو دراصل وہ جملہ تم دوسرے کے پاس گروی اور امانت رکھواتے ہو، اسے جب موقع ملے گا یہ گروی والی چیز، تمہارا یہ امانت والا جملہ وہ تم کو دوبارہ لوٹ آئے گا۔ تم نے گالی دی ہے نا، یہ تم نے ایک کے پاس باکس میں محفوظ کروا لیا ہے۔ تم نے کسی کے بارے میں برا سوچا ہے، یہ باکس میں محفوظ کروا لیا ہے۔ تم نے کسی کے اخلاق و کردار کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ مت سوچو کہ تم بہت کامیاب ہو گئے، مت کہو پروگرام کے آخر کے اندر کیسا رہا، آج میں نے کیا کر دیا، آج میں نے کس طرح سے واٹ لگا دیے، آج میں نے کیا کر لیا ہے، آج میں نے کس طریقے سے گولی فٹ کر دی ہے۔ ایک تاجر یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے پیسہ لینے والا آیا اور میں نے اس کو ٹرخا دیا ہے، ہاں، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اور میں دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں، اینکرز ریٹنگ کھیل کر کے ہار اور جیت کا شکار تو ہو جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، ملک کو بہرحال ہرا رہے ہیں۔ سیاستدان اپنے پوائنٹ اسکورنگ، اپنے الزامات اور اپنے عوامی طاقت کو بڑھاوا دینے کے چکر کے اندر مخالفوں کے خلاف غلط قسم کے نعرے اور الزامات تراشیاں کر کے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور ٹھیک ہے تم اس کے اندر لگے ہو لیکن تم ملک کا بہرحال نقصان کرتے چلے جا رہے ہو۔ ایک کالج کا وائس چانسلر، ایک ٹیچر، ایک شاگرد اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، وہ دراصل اس ملک کے نظام تعلیم کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اور خونی رشتے دشمنیوں میں تبدیل ہوں گے۔ اور یہ خونی رشتے دشمنیوں میں کب تبدیل ہوتے ہیں؟ باہر والوں کے ساتھ جب تم معاملہ کرتے ہو، تمہارے ساتھ تمہارے گھر کے اندر یہ معاملہ ہوگا۔ ایک صحابی نے کیا کہا، یا رسول اللہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم نافرمانی کر چکے، کیسے؟
جب ہمارا گھوڑا ہمارے ساتھ غلط معاملہ کرنے لگ جائے، جب اونٹ ہمارے ساتھ اڑی کرنے لگ جائے، جب ہمارا جانور ہمارے ساتھ غلط سلوک کرنے لگ جائے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بازار میں ہم نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا ہے، ہم نے شاید باہر کسی کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس لیے آج اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے حصے کا چراغ جلانے کی ابتدا کیجئے، عزم کیجئے۔ یہ ملک اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس ملک کی جڑوں کو مضبوط کرنا یہ اسی طرح میرے ذمہ لازم ہے جیسا کہ رمضان کے روزے رکھنا لازم ہے، جیسا کہ نمازیں پڑھنا لازم ہے، جیسا کہ قرآن کی تلاوت ہے، اسی طرح اس ملک کا خیال رکھنا۔ اور ایک بات بتائیے، اگر آپ آن نہیں کریں گے، اس ملک کو اپنا نہیں بنائیں گے، تو گویا کہ اللہ نے ایک نعمت دی تھی نا، اس نعمت کی وجہ سے ساری عزتیں تھیں، اس نعمت کی وجہ سے سارے کا سارا پروٹوکول تھا۔ یہاں تم کھا رہے ہو، یہاں تم پی رہے ہو، یہاں اللہ رب العزت نے تم کو رزق عطا کیا ہے، تم زمین کے غدار بننا چاہتے ہو، مادر وطن کے غدار بننا چاہتے ہو، تو کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ کیا ہماری نسلوں میں اس کے اثرات نہیں آئیں گے، اور کیا ہمارے گھر میں اس کے اثرات نہیں آئیں گے؟ اس کے اثرات ہمارے گھروں میں بھی منتقل ہوں گے، اور ہماری نسلوں کے اندر بھی اس کے اثرات منتقل ہوں گے۔ اور مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات ہمارے خراب ہیں، تو ان معاملات کے خراب ہونے کی وجہ سے ہم مایوس ہونا شروع ہو جائیں؟ ہرگز نہیں مایوسی کا راستہ۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے دائرے کا دین زندہ کرنا ہے، اپنے شعبے کے اندر ہم نے حب الوطنی کا ثبوت دینا ہے، اور اس حب الوطنی کا ثبوت دینے کا طریقہ کار، پہلی شرط اپنے ذمے فرائض منصبی کو ادا کریں، دوسرا اپنے گھر کا تماشا نہ بننے دیں، تیسرا دوسرے کے بارے میں اچھا سوچیں، چوتھا مثبت سوچ کو اختیار کریں، پانچواں اس ملک کے لوگوں میں سے ہر ایک کے ساتھ تعاون، ہیلپ، مدد اور رہبری اور رہنمائی کا فریضہ میں انجام دینے والا بن جاؤں۔ یہ اس ملک کو تعمیر کرنے اور اس ملک کو پروان چڑھانے کے انگریڈینٹس ہیں، اور یہ اس کے اجزائے ترکیبیہ ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے ہم اعلیٰ درجے کے باکردار مسلمان بنیں، اور خدا کرے کہ ہم حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے اس ملک کو اپنی غیرت سمجھیں، اون کریں، اپنا گھر سمجھیں، اور اس کو اپنی عزت قرار دیں۔ اس کے وجود سے ہمارا وجود، اس کی عزت سے ہماری عزت، اور اس کی بقا سے ہماری بقا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ جذبہ عطا فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، یقینا صادقا، رزقا واسعا، علما نافعا، عملا صالحا، توبة قبل الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے تمام خفیہ، اعلانیہ، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما، جسمانی روحانی گناہ معاف فرما، یا اللہ اس مملکت کو مضبوطی عطا فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس مملکت کو پوری دنیا میں اسلام کا مرکز بنا، اسلام کا قلعہ بنا، ہمیں اس مملکت کو تقدس دینے کی توفیق عطا فرما، محبت دینے کی توفیق عطا فرما، اس مملکت کو ہماری جس طرح سے ضرورت ہے اے اللہ وہ ضرورت
ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی فوج، اس کی بیوروکریسی، اس کی عدلیہ، اس کی حکومت اور سیاست کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اس مملکت کی جڑوں کو مضبوط فرما، ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کا محب الوطن اور اعلیٰ درجے کا با کردار مسلمان شہری بننے کی توفیق عطا فرما، دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، مثبت سوچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، معتدل سوچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، دوسرے کو برداشت کرنے والا جذبہ عطا فرما، دوسرے سے محبت کرنے والا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مملکت کی جڑوں کو مضبوط کرنے والا ہم سب کو بنا۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن